عظیم چوئی صاحب، یہ جو نئی جماعت ہے آئی پی پی کی بات اگر ہم کریں یا باقی جو کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، یہ کتنا ایک ڈیسائسو رول آپ سمجھتے ہیں الیکشنز میں پلے کریں گے، اور کتنا کوئی ان کا ووٹ بینک ہوگا یا یہ انڈیویجولز کا ووٹ بینک ہوگا؟ کوئی ڈنٹ کریٹ کریں گے یا ان کا اتنا وزن بھاری ہوگا کہ جس نے حکومت بنانی ہے اس کی طرف یہ جا کے ساتھ مل کر ایک گروپ ایسا بنیں گے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، چار پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان معاملات طے پائیں گے بنیادی طور پر۔ چھوٹی چھوٹی پارٹی اپنی جگہ پر رہیں گی۔ پیپلز پارٹی، آئی پی پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این۔ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اگر بدر صاحب دے دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ پی ٹی آئی اور آئی پی پی اکٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اگر اس ترکیب کو میں دیکھوں اور اس کو ذہن میں رکھوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں اور وفاق میں پی ایم ایل این اور آئی پی پی مل کر حکومت بنائیں گے، اور یہی بظاہر نظر بھی آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ سندھ ہوگا، میجورٹی ہوگی ان کی وہاں۔ بلوچستان میں مخلوط حکومت ہوگی، حکومت سندھ میں بھی مخلوط ہوگی، اور پنجاب میں بھی مخلوط ہوگی، کے پی کے میں بھی مخلوط ہوگی، مرکز میں بھی مخلوط ہوگی۔ جب مخلوط حکومتیں ہوں گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اس لیے ہم لوگوں کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست نیازی صاحب سے کہ یہ جو بجلی کے کارخانے لگائے گئے، یہ حکومت پاکستان کے پیسوں سے تو نہیں لگے تھے، یہ تو قرض لے کر لگے تھے، اور قرض کی ادائیگی میں ہمیں مدتوں لگیں گی، اور جس ریٹ پر بجلی ہم خرید رہے ہیں وہ لوگوں پر عذاب پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ اسی طرح جب پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا ہپکو کے ساتھ معاملہ، تو وہ بھی پیسے جو تھے وہ قرض تھے، اور اس کے بھی جو معاملات تھے وہ اسی کی بنیاد پر پھر بعد میں جو سودے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مہنگے سودے ہوئے۔ ہپکو کو تو کسی حد تک مجبور کر کے پیسے کم کروا لیے گئے تھے، لیکن ہم جتنی بجلی لیتے ہیں اس کی بجائے ہم ان کی کیپیسٹی پر بل ان کو ادا کرتے ہیں۔ تیل بھی ہم خرید کے دیتے ہیں، گیس بھی ہم دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر میں موٹر ویز کی بھی بات کروں تو موٹر ویز جو بن رہی ہیں یا بنی ہیں وہ بھی قرض کے پیسوں کی بنی ہیں، تو قرض کے پیسوں کی قیمت تو لوگوں نے ادا کرنی ہے، ٹیکس والوں نے ادا کرنی ہے، اور انہی کی زندگی مشکل ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے اس کریڈٹ کو بھی بند کر دیا جائے کہ ہم نے موٹر وے بنائی اور ہم نے بجلی کے معاملات کو ٹھیک کیے۔ آپ تو شروع میں یہ کہتے تھے، 88 میں یہ بات آپ نے کہی تھی کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے، اور 93 کے بجٹ میں بے نظیر صاحبہ نے پیسے رکھے تھے جو وڈرا کر لیے گئے تھے۔ تو دونوں پارٹیز کو سستی بجلی دینے کی ضرورت تو موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی اس میں کس کا کیا مفاد تھا میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن دونوں پارٹیز کی حب الوطنی پہ بھی مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اور نااہلی پر بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔